مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ جس نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، اس رب نے ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ دی، عقیدہ رسالت سے ہمیں استقامت دی، اور دعا ہے اس رب عظیم سے کہ وہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آخری پیغمبر بنایا۔ ہر دور میں اصلاح کی ضرورت رہی، لیکن جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اللہ نے آپ کو مبعوث کر دیا، قرآن کریم کو موجزے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس میں ما کانا وما یکون کا سارا علم کرتے ہیں۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں ما کان وما یکون کا سارا علم کرتے ہیں۔ جو چیز علم کہلا سکتی ہے وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ سابقہ بھی سب کچھ جو گزر چکا وہ قرآن میں ہے، اور جو قیامت کی صبح تک ہونا ہے وہ بھی موجود ہے۔ قیامت کے احوال بھی اللہ نے اس میں رکھ دیے ہیں، اور اصل زندگی جو بعد میں شروع ہونے والی ہے، چاہے وہ برزخی زندگی ہو یا جنت کی زندگی ہو یا خدا نخواستہ جہنم والی ہو، سارا علم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جو علم فرض ہے، طلب العلم طریقہ اعلیٰ اس علم کی تنظیم کا رب کائنات کی طرف سے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام پہنچایا کہ تم پہ علم فرض ہے، وہ علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ جسے دین کی سمجھ دے دے، یہ چیزیں ہم رکھیے گا، حدیث ہے قرآن ہے، ان دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ حدیث کی علیحدہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، رب عظیم فرماتے ہیں کہ اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی طرف سے۔ آپ کی ہر بات وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں نہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں، خود سے نہیں اللہ سے جوڑتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم وہ قابل عمل بھی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھی دنیا تک کے لیے پیغمبر بنایا۔ ہر دور میں جو بھی حالات آئیں قرآن کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ سے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ اس سے مراد قرآن کی سمجھ ہے، حدیث کی سمجھ ہے۔ اسے قرآن اور حدیث کی سمجھ مل گئی، سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھلائی اور خیرات کی ہے، اسی لیے اسے دین کی سمجھ دے دی ہے۔ اور اسے دین کی سمجھ مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا، اسے قرآن مل گیا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم اگر یہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، اس نے قرآن کی توحید کر دی، اس لیے مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک امیر شخص سے وہ
بہت زیادہ مالدار تھا، اس نے اپنے دولت کے نشے میں ایک دعویٰ کر دیا اور قسم اٹھا کے کہا کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اسے سب کچھ دوں گا۔ یہاں پہ یہ بات کی قابل ذکر ہے کہ یہ لفظ دہیج جو آیا ہے یہ اسلام میں نہیں ہوتا، اسلام میں دہیج نہیں ہے، اسلام میں ولیمہ ہے، اسلام میں لڑکی کی طرف سے دعوت کی جاتی ہے، نکاح پہ لڑکی کے والدین کو بارات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ولیمہ ہے۔ اذا دعی الی الولیمہ فاجبوا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ہے، جب کبھی ولیمے کے لیے بلایا جائے تو آپ کو لازمی کرنا، یہ سنت ہے، چاہے وہ ایک حضور سے بھی ہو، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک حضور کا ولیمہ ہو۔ یہاں پہ بہت ڈال دیا جاتا ہے لڑکی والوں پہ، یہ ہمارے اس ہندوستان کا جو معاشرہ جس میں ہم رہے ہیں نا، ہندوؤں کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزاری، 800 سال کا جو عرصہ ہم نے ان کے ساتھ گزارا، وہ سارے رنگ ڈھنگ ہم نے اپنا لیے، سارے رنگ ڈھنگ یہ ہندوؤں کے کیا ہے، آج مہندی ہے، آج اردن ہے، آج مختلف نام دیے گئے ہیں، ساری کی ساری رسومات ہیں۔ ہم رسموں میں کتنا پڑ گئے، کارڈ چلتا ہے نا، کارڈ کس میں چلتا ہے، اس میں وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ انگریزوں کے یہاں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ الفاظ نہیں ہیں، تو کیا وہ الفاظ نہیں ہیں، تو سیدھا سیدھا جاتے ہیں چرچ۔ آپ دیکھیں جو بھی ہے نا، عیسائی یہودی، انہوں نے آج تک اپنے عبادت خانے کے تقدس کو برقرار رکھا، بڑا تاریخی لفظ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے اس عبادت خانے چاہے چرچ ہو یا کچھ بھی ہو، انہوں نے اس کے تقدس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ان کی جتنے دینی معاملات ان کے جتنے دینی معاملات ہیں وہ وہیں پہ ادا ہوتے ہیں، ان کے سارے دینی معاملات وہیں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بادشاہ بھی ہے نا، بادشاہ ہے، اس کی بھی شادی ہے، وہ بھی چرچ میں جائے گا، وہاں پہ جا کر وہ شادی کی رسومات ہے وہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بات میں دعوت ہے جہاں مرضی چلے، لیکن وہ جو ابتدا میں شادی کی جو رسومات ہیں ساری کی ساری عبادت خانے میں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے مسجد کو چھوڑ دیا ہے، مسجد میں نکاح برکت کا باعث ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں جتنے بھی نکاح ہوئے وہ سب کے سب مسجد میں ہوئے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنت پہ عمل کہاں ہے؟ ہمارے نکاح شادی معلوم بھی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں وہاں ناچ گانے کے اوپر فوکس کیا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرنے کا جو مقصد تھا، کارڈ جب چھوٹا ہے نا، رسم فلاں رسم فلاں رسم فلاں ابھی بھی رکھا ہے، اتنے رسم نکاح ہم نے رسومات میں اتنا ڈوب گئے کہ اپنے نکاح کو رسم سمجھ لیا۔ رسم اسے کہتے ہیں لوگوں کا طریقہ ہو، سنت وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ نکاح من سنتی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو میری سنت ہے، نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، چاہے وہ عملی طریقہ ہو، قولی طریقہ ہو، فعلی طریقہ ہو، ان سب کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دوسری سنت کیا؟ مسجد میں نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے مسجد جو مقدس جگہ تھی، مسلمان کے لیے مسجد سے بڑھ کے کوئی مقدس جگہ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے اس مسجد کو اس کا تقدس کم کرنے کی کوشش کی، ہم نے اپنی خوشیوں کو اس مسجد کو باہر کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شادی کو 2 مہینے میں طلاق ہو گیا، اس لیے کہ جس کی ابتدا ہی ناچ گانے سے ہو،
यकीन कीजिए शादी हाथों में जाके कहलवाना पड़ता है कि इतनी जगहों की गाने बंद करो निकाह हो है, गाना बंद करो निकाह हो है। और अगर बहुत ही ज्यादा देर हो कि 5 मिनट पहले बंद करवा भी दे, कभी निकाह की दुआ भी दोबारा शुरू हो। ये हम लोगों का तरीका है। फिर हम रोते क्या है, और इसमें बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। परेशानियां क्यों नहीं होंगी? और अल्लाह कहते हैं मेरे तरीके को छोड़ोगे ना, मेरे हुक्म से इलाज करोगे, तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर, जिंदगी खत्म कर, ये तो अल्लाह का हुक्म है। फिर जिंदगियां खत्म क्यों नहीं होंगी, फिर परेशानियां क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ है, माल है, पैसे की कमी कोई नहीं। रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह ने पकड़ा हुआ है। अल्लाह ने माल दे दिया, माल अल्लाह देता है। माल का ज्यादा हो जाना या माल का कम होना ये अल्लाह से खुद, अल्लाह से दूरी का की निशानी नहीं है, और उसका सबब है। अल्लाह अपनों को भी दे देता है। पैगंबर को अल्लाह ने ऐसी बादशाह की को जैसी बादशाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ऐसी बादशाह को दूर की बात है। फिर और लोगों ने वैसी कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। अल्लाह ने हवा को ताबे कर दिया, अल्लाह ने चले तो करे को भी ताबे कर दिया। पूरे नमन देखे ना पड़े, छुट्टी भी कह रही यार नमन को बता देना ना है, सुलेमान को बुलाए इनके लड़के के दिलों में दाखिल हो जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर समेत आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उनके पैरों के नीचे रोंदी जाओ और मुझे पता भी न चले। तुम उनके पैरों के नीचे रोंदी न जाओ और मुझे पता भी न चले। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आवाज सुना दी। क्यों? अल्लाह ने ऐसी बादशाह दी कि तमाम मखलूकात की दुनिया की सिखा रही ये आवाज पैदा ना दे। अभी चरित्र चढ़ा रहे होते हैं, आपको क्या पता है क्या है? अल्लाह ने ये सिखा दिया था। सांप क्या बोल रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखा दिया था। क्योंकि क्या बोल रही है, क्योंकि इसकी आवाज का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आवाज में किसने किसे चुनती की आवाज अल्लाह ने दूर से सुना दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को चुनती क्या कहती क्या था? अल्लाह ने ऐसी बादशाह दे दी थी। और अल्लाह तआला ने आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्यारी पकड़ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ वहां पर प्यारी आपके सामने सारे खजाने पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कर दिया, पकड़ को पसंद, आपने पकड़ को पसंद किया। ये हम आज बेहिसाब माल कमा रहे हैं, हराम देखते हैं, न हराम देखते हैं, न ये देखते हैं किसी का हक मारा है, न ये देखते हैं कि हमने किसी के साथ जुल्म किया है, न ये देखते हैं कि चोरी का माल था, ये भी देखते हैं कि चोरी का माल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती खालिद साहब से मजीद रहनुमाई, वज़ाइफ और इस्लामी मसाइल के हल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी अपने दिलों में जगाएं।